يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی من امتی کتبت له 10 حسنات من حسنات الحرم. قیل یا رسول اللہ وما حسنات الحرم؟ قال الحسنات ب700 حسنات. فرمایا میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. اور آج تو جمعہ ہے، جمعہ بھی رمضان کا. سبحان اللہ، کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت. جمعے کے روز تو اور بھی زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے کہ اس کو یوم مشہود کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کام، اس کام کا انجام اچھا ہو، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو. درود پڑھ کے کام شروع کرو. اللہ کا نام، رسول کا نام لے کر درود پڑھ کے پھر کام شروع کرو. نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل. دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے. جو پیش آئے ذرا بھی خطر، درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کریم نے اپنے کلام عظیم قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، تو اس میں غور و فکر تدبر کرنے کا بھی حکم دیا. لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کا بھی حکم دیا، اور بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف بلانا کس طرح ہے، اللہ کریم نے یہ بھی بیان فرما دیا. اور اگر مشکل آئے تو کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا. پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، اور کہو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے. ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک کو فرمایا کہ کفار آپس میں اختلاف کرتے ہیں، انتشار کرتے ہیں، انہیں اے محبوب دعوت دیں کہ اللہ ایک ہے، دین اسلام سچا دین ہے. اگر یہ انکار کریں اللہ کی وحدانیت کا، دین اسلام کے سچا ہونے کا، اب دل تنگ نہ ہو. آپ ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دیتے رہیں. آپ انہیں کہہ دیں
میں اللہ پاک کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لایا. تمام کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے پھوٹ ڈالنے والے بعض آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، بعض پر نہیں لاتے تھے. اللہ اکبر. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، وہ دین جس کی پیروی کا حکم سارے نبیوں کو دیا گیا، سارے رسولوں کو دیا گیا، جس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی آپ کو ہدایت کی گئی. اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ خلق خدا کو اسے قبول کرنے کی دعوت دے، سارے اس دعوت سے فائدہ اٹھائیں. اہل کتاب یہودی عیسائی ان کے آپس میں پھوٹ پڑتی تھی، آپس میں حسد کرتے تھے. تو انہیں کہا گیا حل کیا ہے؟ حل یہ کہ انہیں بلاؤ اللہ کی وحدانیت کی طرف، دین اسلام کی طرف. پھر کیا ہوگا؟ ان کا حسد، ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اور محبوب پاک کی دعوت قبول کریں گے تو ان کا انتشار ختم ہو جائے گا. تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا سے مراد ہے خلق خدا کو قرآن کی طرف بلاؤ. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کی تفسیر میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے حبیب قرآن پر یا دعوت قرآن پر ثابت قدم رہو. اور یاد رکھیں قرآن کی طرف بلانا اللہ کی طرف بلانا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ بندوں کی ہدایت کے لیے. اب بندے یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پھر رٹے لگا رہے ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں. ارے بھائی اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. ویسے قرآن بے سمجھے بھی فائدہ یوں دیتا ہے، اس کو برکت کے لیے گھر میں رکھیں برکت ہوگی، اس کی زیارت کریں گے برکت ہوگی، باوضو اس کو ٹچ کریں گے برکت ہوگی. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی جب ہم تلاوت کریں گے. اور پھر سورتوں کے مختلف فضائل ہیں، مگر خاص الخاص قرآن نازل ہوا ہماری ہدایت کے لیے. سمجھے بغیر ہدایت حاصل کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. الف لام را سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب ان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں. قرآن سے ہدایت میرے نبی کے وسیلے سے ملے گی. نور ہدایت کا ذریعہ میرے نبی کی ذات ہے. اعلی حضرت کے خلیفہ جمیل الرحمن رضوی لکھتے ہیں سب ہدایت کے آپ کی محتاج آپ ہیں رہنما رسول اللہ. سب ہدایت کے آپ کے محتاج آپ ہیں رہنما، آپ ہیں رہنما رسول اللہ. سب نے تجھ سے سنا کلام خدا، تو نے رب سے سنا رسول اللہ. وصل حق کے لیے ملا واللہ خوب یہ سلسلہ رسول اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ تم سے ظاہر ہوا رسول اللہ. حق کی توحید کا دو عالم میں تم سے ڈنکا بجا رسول اللہ. دین اسلام کلمہ توحید تم سے سب کو ملا رسول اللہ. تم سے اسلام کی ملی دولت، تم سے ایمان ملا رسول اللہ. تو دین کی دعوت بھی دینی ہے، نماز کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی، سنتوں کی، واجبات کی، فرائض کی، خیر کے کاموں کی، اچھے کاموں کی، برے کاموں سے روکنا بھی ہے. مشکلات آئیں تو کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ہٹنا نہیں. کیونکہ ثابت قدمی مردوں کا شیوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یاد رکھیں
کہ ثابت قدم رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا سنت انبیاء ہے۔ انبیاء کو ان کی قوموں نے بہت ستایا، تکلیف پہنچائی، الزامات لگائے، باتیں بنائیں، مگر وہ استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتے رہے، آخرت کی طرف بلاتے رہے، اچھے اخلاق کی طرف بلاتے رہے۔ تو ہمیں گھر میں، آفس میں، دکان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، گلی میں، محلے میں، شہر میں، دنیا بھر میں دعوت دینی ہے۔ اگر مشکلات آئیں تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ تو نیکی کی دعوت دینے پر اگر کوئی ضد کرتا ہے، حسد کرتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، مخالفت کرتا ہے، ہم نے استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینی ہے اور دیتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے پیارے ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو، دین کی تبلیغ میں ثابت قدمی دکھانی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پر ایسی ثابت قدمی دکھائی کہ ساری دنیا کے لیے ایک بے مثال نمونہ پیش کر دیا۔ میرے نبی نے جب علل اعلان تبلیغ فرمائی، ظلم و ستم کی آندھیاں بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو گئیں۔ اللہ اکبر، مکے کے کفار آپ سے انتقام لینے کے چکر میں رہتے، جنگ کے خطرے آپ کی طرف ڈالتے، شہید نہیں کر سکے تو ظلم کرنے لگے۔ استغفر اللہ، کبھی ہمارے نبی کو کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی پاگل کہتے، استغفر اللہ، کبھی دیوانہ کہتے، آپ کی شان میں جملے بکتے، ہوٹنگ کرتے، کوڑا ڈالتے، دروازے پر جانوروں کا خون ڈالتے، راستوں میں کانٹے بچھا دیتے، اور کبھی بدن منور کو نشانہ بناتے۔ اللہ اکبر۔ ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سفر طائف میں آپ سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے گئے تھے۔ ان سرداروں نے استغفر اللہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور مذاق کیا، شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے، آوازیں کسیں، استغفر اللہ، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم خون سے جاری ہونے لگا، مبارک پاؤں زخمی ہو گئے، مبارک نعلین خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت کو ترک نہیں فرمایا۔ وہ طائف جہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، اب آپ طائف پہ چلے جائیں، حاجی جاتے، معتمر جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اب جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو پتھروں کی چوٹ سے ہی تکلیفیں اٹھائیں، آزمائشیں ہوئیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال قربانیوں کا صدقہ اب اللہ کا مبارک نام ہر طرف بلند ہو رہا۔
تو آپ پریشان نہ ہو. جو نیکی کی دعوت دینے والے گھر والے مانتے ہی نہیں ہیں، یار دوست مانتے ہی نہیں ہیں، بھائی علاقے والے مانتے ہی نہیں ہیں، درس دیتا ہوں مانتے ہی نہیں ہیں، بھائی آپ حکمت سے، نرمی سے، اچھے انداز سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں. انشاءاللہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ چاہے گا تو ان کو بھی ہدایت ہو ہی جائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت دی اور اس کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پاک روانہ کیا. یہ مدینہ کے پہلے مبلغ ہیں. یہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پہ ٹھہرے. ایک ایک انصاری کے گھر پر جاتے، اسلام کی تبلیغ کرتے. روزانہ 1-2 آدمی اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ مدینے سے قبا تک اسلام پھیل گیا. تو شروع میں دقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے. قبیلہ اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بڑے بہادر، بڑے با اثر تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے پہلے استغفر اللہ، نفرت اور بیزاری ظاہر کی. جب قرآن سنایا تو ان کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان کے اسلام قبول کرتے ہی اوس، ان کا قبیلہ، سب دامن اسلام میں آ گئے. دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی زندگی بڑی شاہانہ تھی. کب؟ دین اسلام سے پہلے بہت امیر تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا بہت سادہ زندگی گزاری، بہت سادہ لباس پہننے لگے. پہلے بڑے مہنگے لباس پہنتے تھے اور خوشبو بڑی مہنگی لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ گزرے ہیں بھائی، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے. نیکی کی دعوت کا جذبہ دیکھیں کہ گھر گھر جا رہے ہیں. تو ہم اپنے یہ نہ دیکھیں میں آفیسر ہوں تو میں تو بڑا ہوں، میں تو بھائی امام ہوں، تو میں تو سیٹ ہوں، میں تو بہت بڑا بزنس مین ہوں. بھائی نیکی کی دعوت دینی ہے، بھائی سعادت کی بات ہے. دکان جا رہے ہیں نماز کی دعوت کے لیے، گھر گھر جا رہے ہیں اسلام کی دعوت کے لیے، قافلے کی دعوت کے لیے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، فجر میں جگانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر آر محسوس نہ کریں، ہیزیٹیٹ نہ ہو، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ لوگوں نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہنا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے تو یہی تو کہیں گے وہ. تو لوگوں کے کہنے کا تھوڑی ہم نے لحاظ رکھنا ہے. ہم تو نیکی کی دعوت کی سعادت حاصل کریں. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مالدار صحابی تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد عاجزی، انکساری، سادہ لباس، نیکی کی دعوت، گھر گھر جا رہے ہیں، ہیزیٹیٹ نہیں ہو رہے، اور گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ہر بار 1-2 کو دامن اسلام سے وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اتاری ہوں، اتاری عطاری ہوں، درس و بیاں سے کیوں گھبراؤں، کیسا ڈر کیا خوف ہو. درس و بیاں سے کیوں گھبراؤں، کیسا ڈر کیا خوف ہو. درس و بیاں سے کیوں گھبراؤں، کیسا ڈر کیا خوف ہو. کیوں کسی کا رعب تاری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری. عطاری ہے تو پھر درس دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ بیان کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ قافلے کی دعوت دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ نماز کی دعوت دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ علاقہ دورہ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے دکان پر، اپنے مکان پر، اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے یونیورسٹی میں، اپنی فیکٹری کے اندر دعوت دیں، سب کو دعوت دیں. دیتا رہوں نیکی کی دعوت
چاہتا ہوں استقامت، دیتا رہوں نیکی کی دعوت، چاہتا ہوں استقامت، گزری یوں ہی عمر ساری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری۔ تو دیکھیں کیا فرمایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، اور کہو میں اس کتاب پر ایمان لائے جو اللہ نے اتاری اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کریم نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور قرآن اس طرح پھیلے نیکی کی دعوت کے نیک ہو، ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ، ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ۔ قرآن کا پیغام، رشوت لینا دینا حرام ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، ترجمہ کنز العرفان، بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، کچھ گناہ انسان کی نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جاتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ گناہ؟ ان کے متعلق کتب وغیرہ میں کیا بیان ہوا اور ان سے کیسے بچا جائے؟ جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام روشنی رمضان کی، جس کا موضوع ہے آگ کی طرح، انشاءاللہ 14 مارچ 2025 بروز جمعہ صبح 6:45 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ صدقہ فطر برائے پاکستان، گندم کا آٹا چکی والا 240 روپے، جو 700 روپے، کھجور 2400 روپے، اجوا کھجور عمدہ 19,000 روپے، کشمش 6,000 روپے۔ رمضان الکریم، رمضان 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 رمضان